ذکر جہاد کا احمدیہ خدمت کمیٹی اور کے غنیمت کے مال یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب آخر کریں، میں یہ لائک آیت کریں، اللہ شیئر تعالیٰ نے اس کریں۔ میں ہم جزاکم طالب اللہ علموں کو خیر۔ مخاطب فرمایا، اس امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ تعلیم کے لیے کوئی عمر قید نہیں ہے، بچپن سے لے کے آخر دم تک طالب علمی ہے، دکتورا کر لے، ماجسٹر کر لے، یہاں سے فارغ ہو جائے وہ طالب علم ہی رہتا ہے۔ یونیورسٹی سے مجھے آج پورے ماشاءاللہ 43 سال 44 سال ہو گئے، لیکن میں طالب علم ہی ہوں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی بات سامنے آتی ہے، کوئی مسئلہ پیش آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے تو سارا علم میرے پاس آ گیا، نہیں، یہ کبھی تصور نہیں کرنا۔ یہ میری ایک نصیحت ہے کہ طالب علم جتنا بھی بڑا ہو جائے، عالم ٹھیک ہے، دنیا کے لحاظ سے نظام سے یہ فارغ ہو، مقصد ہے کہ اب اس درجے تک پہنچا ہے کہ آگے مسائل سمجھے گا اور سمجھائے گا، بس اتنی سی بات ہو جاتی ہے۔ ورنہ یہ نہیں کہ علم ختم ہو گیا، بس یہاں سے ہم نے کورس پورا کر لیا تو بس پورا علم ہم نے حاصل کر لیا، یہ نہیں۔ یہاں تو پھر بھی الحمدللہ اپنے مدارس جتنے بھی ہیں، کتب احادیث جو ہے تقریباً صحیح طرح پڑھائی جاتی ہے، پورا نظام ہے۔ جامعات دنیا کے جامعات میں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں کچھ نہیں ہوتا۔ آخری کلاسوں میں بھی چند حدیثیں، 20 حدیثیں یا 40 حدیثیں لکھی ہے تو وہ ان کو دی جاتی ہے، یہ حدیث میں وہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح تفسیر کی چند آیات ادھر سے کچھ ادھر سے مجموعہ ان کو پڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ماشاءاللہ مدارس میں، اہل حدیثوں کے مدارس میں، دیوبندیوں کے مدارس میں، چاہے جیسے بھی ہوا ہے، وہ ابھی تک یہ نظام ہے کہ پرانا وہ چلا رہا ہے۔ احادیث، کتب احادیث، تفاسیر، فقہ، اصول فقہ، جو یہ سب پڑھایا جاتا ہے صحیح طرح یہاں۔ اور اس کے پڑھنے کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے، دار و مدار جو ہے نیت پہ ہے، اخلاص النیہ، اسی کے ساتھ اخلاص العمل بھی ہوتا ہے۔ جب آپ نیت سے آپ کی خالص ہوگی، اللہ کے لیے آپ نکلے ہیں، تو سارے کام اللہ کے لیے ہوتے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانی فرماتا جائے گا۔ ایک دفعہ ہم لاہور گئے، ہمارے ساتھ شیخ محمد سہیل تھے، تو انجینئر یونیورسٹی میں پہنچے، وہاں شعبہ اسلامیات میں پہلی دفعہ ہماری ملاقات ہوئی حافظ محمد سعید صاحب سے۔ اس وقت وہاں وہ پڑھاتے تھے شاید شعبہ اسلامیات انجینئر یونیورسٹی، اس سے پھر زیادہ تعارف ہوتا گیا۔ اور عبد الرحمن مکی صاحب جو ہیں، مولانا اپنے حافظ صاحب کے بیٹے حافظ عبداللہ، وہ وہاں مکہ میں رہتے تھے۔ اس کے بعد کافی عرصے کے بعد حافظ صاحب جو ہے نا ان کو لینے گئے کہ واپس آ جائیں، آپ جو ہے بڑے والد کے باپ کے بیٹے ہیں، آپ اپنی کرسی سنبھالیں، آپ کا جو کام ہے وہ سنبھالیں۔ یہ یرموک ہوٹل میں بیٹھ کے آپ جو ہے نا یہ توہین کر رہے ہیں جماعت کی، اپنے والد کی، اپنے علم جو آپ نے ماجسٹر یہاں کیا ہے اس کی توہین ہے۔ جزاک اللہ خیر، حافظ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے ان کو بتایا۔ اب کیا وجہ تھی وہ نہیں آ رہے تھے واپس، یہ تو اللہ جانتا ہے، ہم نے کبھی ایسی باتوں میں وہ نہیں کیا، لیکن الحمدللہ آ گئے، یہاں آن کے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، اچھی بات ہے۔ میں لاہور میں بھی ملا تھا آپ عبد الرحمن مکی سے پہلے، تو ملتان بھی ملاقات ہوئی تھی۔ تو کہنے لگے میرا کفارہ ہو گیا، جو میں نے اتنا عرصہ جو ہے وہ میں نے کفارہ تو آپ کو پوری زندگی تک پورا نہیں ہوگا۔ والد صاحب کا تو، آپ کے والد صاحب کا تو یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا جو ہے نا میرے سامنے یہاں جو ہے نا یہ کام کرے، اور پہلے آپ کرتے تھے، پہلے جانے سے سعودی جانے سے پہلے کام کرتے تھے اور صحیح کام، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ خطابت دیا، بڑے اچھے خطیب ماشاءاللہ تبارک۔
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ طالب علم ہی رہے گا، عالم بن جائے، مدیر مدرسہ بن جائے، مدیر جامعہ بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، طالب جو ہے نا وہ طالب ہی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے اخلاص النیت۔ اخلاص النیت کی بات کیا ہے؟ آپ جو ہے نا کام جو کرنا ہے کام بھی صحیح ہونا چاہیے، اور صحیح اس وقت ہوگا کتاب و سنت کے مطابق۔ جب یہ دونوں چیزیں صحیح ہیں تو آگے آپ کے سارے کام صحیح ہوتے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت قرآن شریف میں نازل فرمائی ہے جس کا نام سورۃ الحجرات ہے، اور اسی سورت کا نام سورۃ الاخلاق والآداب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سارے آداب ذکر کیا ہے۔ رسول علیہ السلام سے لے کے عام آدمیوں کے ساتھ تعلقات اور ان کے جیسے ہے ان کی ویسے ہی تقریب ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، یہ ساری نصیحتیں ہیں اور یہ آداب ہیں اور اخلاق ہیں۔ میری تو نصیحت یہی ہے طالب علموں سے، اخلاص النیہ ہو اور کام جو ہے کتاب و سنت کے مطابق ہو۔ اس کے بعد جو ہے سب سے ادب ہے۔ من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا فلیس منا۔ آپ جو ہے اساتذہ کا ادب کریں، آپ سے بڑے طالب علم جو ہیں ساتھی ہیں ان کا بھی احترام کریں، وہ آپ کے برابر کا نہیں ہے، آپ سے بڑا ہے، آپ ان کا لحاظ کریں۔ علماء مشائخ ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے ہم لوگوں پہ کہ ہمارے طالب علم بھی ماشاءاللہ قرآن حدیث سیکھنے آئے ہیں، اور ہمارا بھی یہی ہے کہ قرآن حدیث ان کو سمجھائیں۔ اور الحمدللہ ہمارے علماء یہ تزکیہ نہیں ہے جو تجربے اور سامنے جو باتیں آئی ہیں، ہمارے علماء کوشش یہ کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق وہ سمجھایا جائے طالب علم، اور نفرت کی آگ کو جو ہے نا ختم کیا جائے، کیونکہ یہاں جو ہے معاشرہ ایسے ہی ہے، پڑوسی کو ہی نہیں جانتا، اور اگر بھائی جو ہے ایک کی شادی ہو جاتی ہے دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے نا تو پھر وہ مہینوں سالوں کے بعد ملاقات ہوتی ہے بھائیوں کی۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا کتنا وہ کیا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں۔ لہذا آپ جو ہے ادب، احترام، کسی کے ساتھ مذاق، مسخرہ، استہزاء، یہ سب چیزیں جو ہے نا نہیں ہونی چاہیے۔ خاص کر ہمارے جتنے طالب علم مدارس کے طالب علم ہیں، باہر والوں کو کیسے نصیحت کریں گے جب ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے؟ ہم پہلے عمل کریں، ہم علم سیکھیں گے، اس کے بعد عمل کریں گے تو دوسروں کو بھی سمجھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو کوئی چیز ایسی مخفی نہیں رکھی تھی، اللہ تعالیٰ نے ساری سب چیزیں جو ہے وضاحت سے بیان کیا ہے قرآن میں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ تلاش کریں قرآن میں نہ ملے۔ ٹھیک ہے، اجمال میں ہوگی، تفسیر اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ اسی طرح قرآن جو ہے دوسری آیات کی جو ہے تفسیر کرتے ہیں۔ ہم ایک آیت پڑھ لیں وہ سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بس قرآن میں ہے ہی نہیں، دوسری آیاتیں ہیں قرآن میں، اس کی وضاحت کرتی ہیں کئی آیات۔ تو اس لیے میری سب سے بڑی نصیحت یہی ہے کہ علم سیکھیں للہ، اور اس کے اوپر عمل کریں، اور اس کے بعد جو ہے آگے بھی تبلیغ کریں۔ تبلیغ کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس طرح جماعت التبلیغ ہماری بھی ہے، اہل حدیثوں کی بھی جماعت تبلیغ ہے، دوسروں کی بھی ہے، تھوڑا بہت فرق ہے۔ اس کا یہ تبلیغ ہے، وہ ٹھیک ہے، تبلیغ ہے اپنی جگہ پہ، لیکن تبلیغ کا معنی جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا نا وہ انفرادی طور پہ تبلیغ ہے، اجتماعی طور پہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ میں جو ہے گھر میں اگر تبلیغ کروں گا تو میرا بیٹا، میری بیٹی، گھر والی جتنے بھی ہیں ان کو پہنچے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے آگے صحیح ہوں گے تو معاشرہ صحیح ہوتا جائے گا۔ انفرادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. جہاں تک آپ کو وہ ہے آپ جو ہے تبلیغ کریں، سڑک پہ کریں، باہر جاتے ہوئے کوئی غلط بات نظر آئے، بھائی السلام علیکم آپ مسلمان ہیں میں بھی مسلمان، یہ کام جو ہے مسلمانوں کے نہیں ہے، یہ ہمارے طریقے سے ان کو سمجھا دیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لیے بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ. زبردستی کوئی چیز نہیں ہے، گھر میں بھی زبردستی نہیں ہے، باہر تو پھر بھی الگ. مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. یہ اس وقت ہے جب آپ کو کوئی پوزیشن اس جامعہ میں جن کی پوزیشن ہے یہاں جو اس کے سرپرست ہیں بڑے ہیں وہ آپ کے ساتھ سخت رویہ اختیار کر سکتے ہیں. آپ جو ہے صرف زبان کے حد تک وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ اتنے بھی نہیں ہیں تو دل میں جو برا کام ہے اس کو برا سمجھیں، اور جہاں تک آپ کی پہنچے ہے وہاں تک آپ پہنچیں، ان کو بتائیں کہ یہ غلط کام فلانی جگہ ہو رہا ہے یا اندر کی بات ہو رہی ہے. جب جو ہے معاشرہ اور ہمارے جو ہے نا یہ سب صحیح ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. جتنے بھی ہم پڑھ لیں، جتنے بھی کوشش کر لیں، دیکھا ہے ہم نے ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے مشائخ اسلاف سلف صالح اس کام پہ عمل کرتے ہوئے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں کر رہے. حسب استطاعت فاتقوا اللہ ما استطعتم. میں بھی ایک طالب علم ہوں، ٹھیک ہے، میں عرصہ دراز ہو گیا مجھے فارغ ہوئے یونیورسٹی سے، پڑھاتا بھی ہوں، لیکن وہاں عربی میں پڑھائی جاتی ہے تو اس لیے وہ محاورہ ہی نہیں ہے بولنے کا اندازہ، یہ خطبہ دینے کا طریقہ نہیں. لیکن انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ اگر آیا نا میں انشاءاللہ تعالی آپ جو ہے نا مجھے بھی ایک لقب دیں گے، یا تو خطیب پاکستان کہیں گے یا خطیب جماعت الدعوہ کہیں گے انشاءاللہ. کیوں یہاں جو ہے نا خطیب پاکستان، خطیب ملت، یہ بڑے القاب ہیں ماشاءاللہ. تو ہو سکتا ہے اگلے سال اگلی دفعہ میں آؤں تو شاید وہ ہو جائے، کیونکہ اب تو میں فارغ ہوں گا. مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ آپ اب کیا کرتے ہیں فارغ ہیں، تو میں نے کہا سونے فیکٹری لگائی ہے میں نے، سونا بنتا ہے اس میں ماشاءاللہ الحمدللہ. اب وہ جو ہے اب وہ فیکٹری آدھی تو کھل گئی ہے، میسج آیا ہے کہ آ جاؤ، 1 سال کے لیے ہم نے بڑھا دیا ہے آپ کو. تو اب باقی آدھی جو ہے اگر اس کا بھی ہو گیا تو پھر دیکھو شاید وہ روک لیں، اگلے سال نہ آنے دیں مجھے. لیکن اگر یہ بات نہ ہوا تو پھر 10 مہینے کے بعد انشاءاللہ تعالی وعدہ ہے کہ میں پاکستان آ جاؤں گا انشاءاللہ. اور یہاں آن کے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اٹھ کے آپ سے سیکھ کے انشاءاللہ یہ کام کریں گے سب مل کے. کیا کون سا کام بھائی؟ ہاں، تعلیم اور سیکھنا اور سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دنیا میں کوئی اچھا ہے ہی نہیں آپ لوگوں سے بھائی، آپ لوگوں سے خیر افضل کوئی نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پہ ہم ایمان لائے ہیں اور غیب پہ ایمان لائے، بالغیب ایمان لائے. ہم نے کسی نے بھی نہیں دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمارا ایمان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اس لیے ہم افضل ہیں سب میں. جب تک یہ کام رہے گا، جب یہ کام چھوٹ جائے گا تو خیریت ختم ہو جائے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دونوں چیزیں، اچھی بات کہیں، بری بات اگر نظر آ جائے کسی میں تو اس کو سمجھا دیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جہاں وہ مطلب وہ ہوتی ہے کہ مطلب کسی کے ساتھ تکلف نہیں ہوتا، پر تکلف ہو جاتے ہیں، تو کچھ الفاظ ایسے مزاحیہ کبھی استعمال ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہوتے، سب سے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے حافظ محمد عبد المنعم رحمہ اللہ فاروقی کتب خان والے، آپ جو مکہ جا چکے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا وہاں کلمات کی جو ہے نا تشکیل نہیں دی جاتی. اب وہ پڑھنے والا جو ہے نا لکھا ہوا کچھ ہے پڑھتا کچھ ہے. تو حافظ صاحب گئے برائے بطور مزاحی، تو انہوں نے کہا حافظ صاحب انہوں نے کہہ دو
کہ شد زبر شد لگا دیا کریں. فروج لکھا ہوا ہے نا تو اس میں زبر زیر نہیں لگی. تو انہوں نے کہا ان کو کہو زبر زیر لگا دو، اللہ سے ڈر جاؤ. اسی طرح شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، ان کے سامنے ایک بات آئی. وہ کیا کہ یا شیخ الناس يسمون انفسهم نیک محمد، ايش ما يستحوا هذول ما عندهم حياة يكتبون نیک محمد. اب نیک محمد جو طالب علم ہے وہ تو شاید سمجھ کے جاتے ہوں گے کہ عربی میں کیا مقصد ہے اور ہمارے پاکستان میں کیا مقصد ہے اس کا. ہمارے ہاں تو بڑا وہ پہنچا ہوا سوال ہے، زاہد تقوی میں 1 نمبر ہوگا تو اس کو نیک کہتے ہیں. یہ مولانا بڑے نیک آدمی، یہ طالب علم بڑا نیک ہے، اچھا ہے. اور عربی میں بالکل الگ ہے. تو اس لیے کہ ان باتوں کو بھی سمجھنا ہے کہ جہاں آپ جو ہے نا یہاں شد اور زبر زیر یہ پڑھ جائیں گے تو اس کے بغیر بھی پڑھیں. جس پہ شد زبر نہیں لگی وہ کتابیں پڑھیں اور مشائخ سے پوچھیں کہ اس کا کیا ہے. اب شد زبر تو لگی ہے وہ تو آرام سے آپ پڑھ لیں گے. اور اردو زبان میں ویسے ہی ماشاءاللہ وسعت ہے، نحو کی اتنی وہ نہیں ہوتی، چل جاتی ہے گاڑی، جیسے میری گاڑی چل رہی ہے. تو ان بات کا خیال کریں. آپ جو بھی علم پڑھیں اس کو اتقان کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگرچہ آپ کے نمبر یہ جو امتحانات میں نمبر ہوتے ہیں، نمبروں کو آپ یہ ذہن سے اٹھا دیں کہ ہم نے یہ 5 حدیثیں پڑھی ہیں پورے سال میں، آیا ان کا پورا مفہوم یہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ نہیں سمجھ چکے. اس طرف توجہ دیں. اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں، اس کا کیا وہ ہے، اس میں سندن کیا ہے، متنن کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ جو ہے اتقان کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. اس سے اور زیادہ میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنا کافی ہے. آپ کو 2 مثالیں بھی پیش کی میں نے، ایک حافظ محمد عبد المنعم صاحب کی اور ایک شیخ عبدالعزیز بن باز کی. کیونکہ یہ ہماری زبان جو ہے یہ مخلوط زبان ہے، مشکل. کچھ الفاظ فارسی کے، کچھ الفاظ انگریزی کے، اور اب تو ایسے الفاظ آ گئے جو میں پچھلی دفعہ آیا تھا نا وہ نہیں تھے. اس دفعہ کافی الفاظ نئے داخل ہو گئے انگلش کے. مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بھائی عبدالواحد سے پوچھتا ہوں انگلش کے، وہ پھر وہ سمجھاتے ہیں مجھے. یہ میرے شاگرد بھی ہیں، میرے استاد بھی ہیں. شاگرد تو قرآن شریف پڑھا تھا انہوں نے میرے پاس، حفظ نہیں کیا پورا. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، چھوڑ کے چلے گئے. یونیورسٹی میں داخلہ ملا تو چھوڑ کے چلے گئے، حفظ نہیں کیا انہوں نے پورا. اور اب جو ہے میرے استاد ہیں جو مجھے سمجھاتے ہیں کہ جو کافی ایسی چیزیں پوچھتا ہوں ان سے، کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. جزاہ اللہ خیر. اور جو ہے میرے لیے آپ دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں. اور ظاہر الغیب جو ہے نا دعا یہ قبولیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر الغیب جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح مسافر کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح جو آپ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مصلی پہ جو بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. آپ جب بھی کبھی نماز پڑھ کے فوری طور پہ مصلی سے نہ اٹھیں، بیٹھا رہ کریں، اس کو اذکار کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے بعد پھر اٹھیں. طالب علم اگر ان کے کلاسیں بھی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مصلی پر بیٹھے، جہاں نماز پڑھی اس جگہ پہ بیٹھے رہیں تاکہ یہ فضیلت ہمیں بھی حاصل ہو جائے. فرشتے ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارا ذریعہ نجات بنے. تو ہم بھی اسی پہ ہی ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، جو علم سیکھیں اس پہ عمل بھی کریں، اس کی تبلیغ بھی کریں، اور بڑے چھوٹے کا جو ہے حقوق ادا کرنے چاہیے. بڑوں کی عزت کریں، توقیر کرنی چاہیے. چھوٹوں میں جو ہے رحم کریں، اگر غلطی ہو جائے تو اس پہ شفقت کا ہاتھ پھیریں، اس کو سمجھائیں. یہ نہیں ضروری کہ جو 25 سال والا ہے وہ 10 سال والے کو وہ کر، نہیں. یہ 1 سال کا بھی فرق ہے، 1 دن کا بھی فرق ہے. کسی کو پتہ ہے کہ یہ میرے بعد 2 دن پیدا بعد میں ہوا ہے تو وہ آپ سے چھوٹا ہے، آپ اس سے بڑے ہیں، وہ آپ کی عزت کرے، آپ اس کے شفقت کرے گا. اسی پہ
بات ختم ہوتی ہے. وجزاکم اللہ خیرا. میں سب طلباء کا، سب سے پہلے طلباء یہ بنیاد ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ ہمارے سرپرست ہیں، سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں. جتنے بھی مشائخ ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں. جزاهم اللہ خیرا واکرمهم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی، ہمیں ہمت دلائی کہ آپ 2 کلمے نصیحت کے فرما دیں. یہ حسن ظن ہے ان کی طرف سے. اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کو اپنے حسن ظن کے ساتھ رکھے، کیونکہ اللہ حدیث قدسی ہے حسن الظن باللہ رکھنا چاہیے سب کو. انا عند حسن الحدیث قدسی کا انا عند حسن ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء. اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو ہے حسن ظن رکھیں، انشاءاللہ آپ بھی ایک بڑے ہو، یعنی سرپرست بھی بنیں گے، بڑے بھی بنیں گے. آپ والد کا درجہ بھی آپ وہ کریں گے، والد بھی بنیں گے، اور اسی طرح جو ہے مبلغ بھی، داعی بھی، خطیب بھی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے بڑی اچھی امیدیں ہیں کہ ہماری جماعت میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.